الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ اللقمان، سورہ لقمان ولو انما فی الارض سے شروع ہونے والی آیت نمبر 27 اور 28 کے علاوہ مکیہ ہے۔ یہ دو آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 4 رکوع اینڈ 34 آیتیں، 548 کلمے اور 2110 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سورت سورہ لقمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں بہت سارے مضامین بیان کیے گئے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے دستور اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا گروہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا اور ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، تو وہ جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیتیں اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت والی ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں فلاح و کامیابی حاصل کرنے کے تمام تر سامان موجود ہیں، اور نیک لوگ اس کا دامن مضبوطی سے تھام کر گمراہی اور عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ نیز یہ کتاب حکمت کے انمول خزانوں سے مالا مال ہے، لہٰذا مومن کو اس حکمت و دانش میں مشغول ہونا چاہیے، اور اسے چھوڑ کر فضول قسم کے قصے کہانیوں میں لگے رہنا مومن کی شان نہیں، بلکہ قرآن کی جو ہے وہ تلاوت بھی کرے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کرے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو نماز کو اس کے تمام شرائط اور حقوق کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے مالوں میں فرض ہونے والی زکوٰۃ اس کے حقداروں کو دیتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب ہونے اور اپنے اعمال کی جزا و سزا میں شک یا انکار نہیں کرتے، بلکہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جن کے یہ اوصاف ہیں، جن کی یہ خوبیاں گڈ ڈیڈز بیان ہوئی ہیں، وہی لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ کامیاب قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر کے حقیقی طور پر کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان آیات سے دو باتیں اہم معلوم ہوئی، وہ یہ فرسٹ،
ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے اوصاف اپنا کر حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے حضرات میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کرے۔ نمبر 2، جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دے تب تک وہ ہدایت نہیں پا سکتا، لہٰذا ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور نیک اعمال کی توفیق مانگتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قرآنی آیات کا صدقہ نصیب فرمائے، قرآن مجید کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔